اور آپ کو بتائیں اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، یا آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے جب وہ چلتی ہے تو سارا ملک اٹھ جاتا ہے۔ تو میں ہاؤسنگ اپنی جو پالیسی آج قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ ہمارا جو سچویشن ہے جس کے اوپر بڑا شور مچا ہوا ہے۔ میں 48 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح پتہ نہیں آسمان نیچے گرنے لگا ہے، کوئی قیامت آ گئی ہے پاکستان میں، کہ پتہ نہیں تباہی مچ گئی ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ ہم نے قرضے لیے، بے دردی سے قرضے لیے، اور پچھلے 10 سال میں جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ گیا 28 ارب اور اصل میں 30,000 ارب۔ 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ گیا۔ اس کا جو ایک تو انٹرنل ڈائمنشن ہے، لیکن جو ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو چیزیں ہم بیچتے ہیں پاکستان سے باہر اور جو چیزیں پاکستان میں آتی ہیں، اور پھر جو ریمیٹنسز ملا کے جو کرنٹ اکاؤنٹ، مطلب کہ جتنا ڈالر پاکستان میں باہر سے آتا ہے اور جتنا پاکستان سے باہر جاتا ہے، اس میں 18 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ اب وہ 18 ارب ڈالر، یہ تحریک انصاف جو ہمارے 40 دن ہوئے ہیں، یہ تحریک انصاف کو پچھلی حکومت سے تحفہ ملا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ پچھلی جو یہ جب 2013 میں آئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا خسارہ صرف 3 ارب ڈالر کے قریب تھا، آج 18 ارب ڈالر کے ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ آج، یعنی آج جو شارٹ ٹرم ہے، ہمارے پاس اس وقت جو آنے والے دنوں میں اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں۔ لہٰذا آج ہمیں قرضہ چاہیے، ہمیں قرضہ چاہیے تاکہ ہم یہ جو اپنی قرضوں کی قسطیں بھی واپس کر سکیں، اور ہم جو چیزیں خریدنی ہیں باہر سے اس کے لیے بھی ہمارے لیے پیسہ ہو۔ تو یہ سارا ایشو کتنا ہے، کتنے پیسے کا آج 10 سے 12 ارب ڈالر کا ایشو ہے۔ یہ ہمارا جو شارٹ ٹرم ہے یہ 10 سے 12 ارب ڈالر ہے، اور اس کے لیے 2 راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک، ہم اپنے دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو برج کر دیں، یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں ہمیں آپ قرضہ دے دیں۔ اور دوسرا ہے IMF۔ یہ آپس میں ہماری ڈیبیٹ چلی کہ ہم دونوں کو اپروچ کریں گے، اپنے جو ہمارے دوست ملک ہیں ان کو بھی اپروچ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم IMF سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور یہ جو چھوٹا پیریڈ ہے اصل میں اس کے لیے ہم لے رہے ہیں، یعنی یہ جو ہم اصلاحات کر رہے ہیں تحریک انصاف، جو ہماری گورنمنٹ نے آ کے اصلاحات کی ہیں، ان کے اثرات 6 مہینے کے بعد آنے شروع ہوں گے۔ یعنی جو بھی ہم نے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، ہم ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے جو فائدے پہنچائے ہیں، جو ان کے لیے ہم نے انوائرمنٹ ٹھیک کیا ہے، اس کے اثرات آہستہ آہستہ آئیں گے۔ جتنے بھی ہم نے کریکٹیو میجرز لیے ہیں، جو ہم اپنے ادارے ٹھیک کر رہے ہیں، جو ہم منی لانڈرنگ کے اوپر کلیم ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کا ٹائم لگے گا۔ تو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے، اور اس لیے ہمیں ایک قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اب جو یہ کرائسس لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی، یہ بڑا آپ کے لیے، سب کے لیے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 10 یا 12 ارب ڈالر کی جو ہم بات آج کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہر سال پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ہے 10 ارب ڈالر کی، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق۔ تو اگر منی لانڈرنگ اگر روک لیتے ہم، تو آج ہمیں قرضے کے پیچھے نہیں جانا پڑنا تھا۔ دوسری چیز، ریمیٹنسز، 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آتی ہے باہر سے پاکستانیوں کی۔ آج ہم نے پوری اس کی اسٹڈی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو 20 ارب ڈالر بینکنگ چینل سے آتی ہیں، اتنی انفارمل چینل سے آتی ہیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 20 ارب ڈالر ہی آتی ہیں۔ اس میں سے اگر ہم صرف 20 ارب ڈالر ہی بینکنگ چینل سے لے آئیں، تو ہمیں آج IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔
فلپینز جو ہے اس کی 45 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں, کیونکہ فلپینز نے پورا زور لگایا اس کے اوپر. ان کی گورنمنٹ نے بیٹھ کے اپنے جو ورکرز تھے ان کے لیے انسینٹیوز کریٹ کیا کرے وہ بینکوں کے ذریعے بھیجیں. ہم بھی یہ کر سکتے تھے, کسی نے آج تک نہیں کیا. اور پھر ایکسپورٹس, پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر تھی, آج تقریباً 20 پہ آ گئی ہیں. ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 6 مہینے سے 10 مہینے میں یہ 10 ارب ڈالر مزید اور ہم 30 ارب ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں. ہماری جو انڈسٹری, جو فیکٹری اب باندھ ہے ٹیکسٹائل کی, وہ کھل سکتی ہیں, وہ کام کرنا شروع کرے جو ہم نے اب ان کو انسینٹیوز دیے ہیں, تو یہ بھی آ سکتا ہے. یہ تو چلے چھوڑیں, صرف ایک انڈسٹری جو آج یہ جو میں یہ آپ کے سامنے پالیسی رکھ رہا ہوں, اس ہاؤسنگ کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ صرف ایک ملک سے 20 ارب ڈالر کا ہے کہ وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہمارا ایک امیر ملک ہے, اس ملک کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں. اس ملک کی بدقسمتی صرف ایک ہے کہ مینجمنٹ نہیں تھی. جب ایک ملک کی آپ گورننس ٹھیک نہ کریں, جب اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ اور کرپشن ملک کے ادارے تباہ کر دے, تو کوئی بھی امیر سے امیر ملک کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے. تو آپ سب کے لیے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ صرف چھوٹا سا پیریڈ ہے, یہ نکل جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کو نکالوں گا اس سے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس ملک کا پوٹینشل ہے آپ ابھی کوئی بھی نہیں اندازہ کر سکتے. صرف بلوچستان میں صرف 4 جو منرلز ہیں, صرف 4 منرلز, ان کی جو ویلتھ اندازہ لگائی جاتی ہے وہ 460 ارب ڈالر ہے. باقی چھوڑیں کہ ملک کے اندر اللہ نے کیا کیا دیا. تو اس لیے آرام سے آپ ریلیکس کریں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ایک ہمیں مشکل وقت سے اب گزرنا پڑے گا تھوڑی دیر. اور وہ کیوں گزرنا پڑے گا؟ کیونکہ جب ایک قوم کرپٹ لیڈرز کو برداشت کرتی ہے تو اس کو بدقسمتی سے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کے اگر گھر میں ڈاکہ پڑے گا اور چوری ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے, لیکن آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں آپ کو اس مشکل وقت سے گزاروں گا اور یہ بڑا اچھا وقت آئے گا اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. اور وہ اس کی اور جو میں آپ کے سامنے روڈ میپ رکھوں گا, ایک روڈ میپ رکھوں گا کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھانے ہیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو ہر ہفتے آپ کو اب گائیڈ کروں گا ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن یہ جو ہماری اسکیم ہے, یہ جو ہاؤسنگ کی ہے, یہ ہے ہماری اصل اسکیم. انشاءاللہ یہ اسکیم اس ملک میں وہ خوشحالی لے کے آئے گی جو پہلے آ جانی چاہیے تھی اگر ہم کئی قدم اٹھا لیتے پہلے. تو یہ ہاؤسنگ بہت ایک ایسی اسکیم ہے, جس طرح میں نے کہا, جس کی وجہ سے 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہاؤسنگ کی. جیسی ہماری ہاؤسنگ کنسٹرکشن شروع ہوگی تو 40 انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ پھر چل پڑتی ہیں. تو پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں ہماری ہاؤسنگ چلی آج تک. ہاؤسنگ پاکستان میں صرف وہ لوگ افورڈ کر سکتے جن کے پاس کیش ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ گھر خرید سکتے ہیں. اس ملک میں اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اس ملک میں ذرا باقی ملکوں سے میں ذرا آپ کو کمپیئر کرتا ہوں کہ کیا حالات ہیں ہمارے. میں اگر گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں تو اگر میں ہوں آج امریکہ میں تو میں 75 سے 80% ان کی جو لوگ ہیں وہ قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں, تقریباً 80% تک, کئی دفعہ اس سے بھی اوپر چلے گئے. اگر ملیشیا میں ہوں تو تقریباً 33% لوگ قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں. اگر میں ہندوستان میں ہوں تو 9 سے 11% لوگ ہندوستان میں قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں. بنگلہ دیش میں 3% لوگ قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں. پاکستان میں قرضہ لے کے 0.25% لوگ صرف قرضہ لیتے ہیں, یعنی کہ یہاں صرف کیش پہ گھر بنتا ہے. تو اس کی رکاوٹیں ہیں جس پہ ہم نے پورا سٹڈی کیا کہ کوئی وجہ ہے کیونکہ ہمارے لیگل سٹرکچرز نہیں ہیں جو کہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو قرضہ لینے کا. تو یہ جو آج میں آپ کے سامنے پالیسی لے کے آ رہا ہوں یہ وہ ساری رکاوٹیں ہٹائے گی. تو پہلے میں آپ سب کے سامنے رکھوں کہ اس سے انشاءاللہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے, یہ جو ہماری یہ کس کس کو فائدہ کروائے گا.
یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے 50 لاکھ گھر، عام افورڈیبل ہاؤسز، یعنی کہ جو عام اس ملک میں غریب طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، جو گریڈ 4 کے جو آفیسرز ہوتے ہیں گورنمنٹ میں کام کرنے میں، ان کے لیے یہ ہم 50 لاکھ گھر 5 سالوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا بنانے کا. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور اس کا سب سے جو ہم جس کے اوپر ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کس طبقے کو بنانے چاہتے ہیں، وہ عام لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ آج تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم بھی اپنا گھر لے سکتے ہیں، جن کی تنخواہیں 10,000 15,000 20,000 24,000 روپے مہینہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ان کو اصل ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو سب سے مجھے اس میں جو میری کوشش ہے کہ ایک عام آدمی جو ہمیشہ ساری زندگی پیسے جوڑتا رہتا ہے لیکن اس کے پاس کبھی سوچ ہی نہیں سکتا گھر بنانے کا، وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو یہ جو 50 لاکھ گھر میں ان کو ہم اصل ٹارگٹ کر رہے ہیں. دوسرا اس کا جو ہماری کوشش ہے کہ یہاں بے روزگاری بہت بڑا ایشو ہے. تو دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے وہ اس سے روزگار لے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے روزگار دینے کا. کنسٹرکشن انڈسٹری، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی. 40 تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، مثلاً ٹائلز، اینٹیں، دروازے، نوبز وغیرہ. انڈائریکٹ اس سے بھی زیادہ ہیں، جو انٹیریئر ڈیکوریشن کے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انڈسٹریز ہیں. تو ان ساری، جب یہ کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں، اس میں پھر ساری ریلیٹڈ انڈسٹریز چل پڑیں گی اور اس میں پھر روزگار کے موقع ملیں گے نوجوانوں کو. روزگار کے علاوہ ہم یہ جو چاہتے ہیں کہ جو ینگ ہمارا یوتھ ہے اس کو وہ خود کنسٹرکشن کی کمپنیز شروع کریں. ہم ان کو انکریج کریں گے نوجوان اپنی کمپنیز شروع کریں، اور ایک نئی انٹرپرینر کلاس نکلے گی اس کے اندر سے. تو اس کے لیے بھی جو میں آگے فریم ورک دے رہا ہوں وہ پوری کوشش کرے گا کہ نوجوان خود اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں شامل ہوں. اس کے علاوہ ہم ایک ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ شروع کریں گے کہ کنسٹرکشن کی جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کے لیے اسکل سکھائے جائے. تو ساتھ اسکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس بنیں گی، چھوٹی چھوٹی انسٹیٹیوٹس سارے پاکستان میں، تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں، ہنر سکھائیں، ترخان ہوں، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو ہر قسم کے جو ہنر، جو اسکل انوالوڈ ہے کنسٹرکشن کے اندر، ان کے لیے ہم ٹریننگ کروائیں گے، ان کی انسٹیٹیوٹس بنوائیں گے. پھر فورن انویسٹمنٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی ہمارے یہاں سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں ہاؤسنگ کے، ان کو ابھی ایک باہر کے ملک کے کمپنیز نے اپروچ کیا جب انہیں پتہ چلا ہمارے 50 لاکھ گھروں کا، کہ کم از کم $20 ارب کی وہ ابھی بھی باہر سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک ہاؤسنگ جو ہے اس میں سب سے آسان ہے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا. یہ سب سے سیف چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری GDP گروتھ ریٹ کو فرق پڑے گا. یہ جب ہاؤسنگ جب ڈیمانڈ ہے، جس طرح میں نے کہا 1 کروڑ گھروں کی ڈیمانڈ ہے، 1 کروڑ کی، تو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ آپ لگا لیں، اگر ہم 50 لاکھ بھی 5 سال میں کرتے ہیں تو اس کے جو ریلیٹڈ جو لوگ انوالوڈ ہوں گے وہ ساری ہمارے ملک کی گروتھ ریٹ اوپر لے کے جائے گی، جو آج کل نیچے ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ گورنمنٹ جو ہوگی اس کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. گورنمنٹ خود کنسٹرکشن نہیں کرے گی، کنسٹرکشن پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. گورنمنٹ کا کام ہوگا فیسیلیٹیٹ کرنا، رکاوٹیں دور کرنا، کسی قسم کے ان کے راستے میں جو پرابلمز آئیں وہ گورنمنٹ مسئلے حل کرے گی ان کے. اس میں وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھی ہم کریں گے، اور پھر نان پروفٹ آرگنائزیشنز جس میں اخوت ہے، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جس نے زبردست کام کیا ہے چیپ ہاؤسنگ میں، غریب لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے. ان کو ہم پورا ساتھ کوآپٹ کریں گے تاکہ ہم سب سے نچلے طبقے تک پہنچیں جن کو کبھی ابھی تک موقع نہیں ملا گھر بنانے کا، ادھر تک پہنچ سکیں. اور یہ صرف شہروں میں نہیں ہوگی، یہ دیہات میں بھی ہوگی. یہ ہم رورل ایریاز کے اندر بھی پوری طرح لے کے جائیں گے. تو آج اناؤنسمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟
آج سب سے پہلے میں اناؤنس کر رہا ہوں ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی. یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی وہ بنے گی جو کہ ساری ایک ون ونڈو آپریشن دے گی سب کو. یعنی سارے جتنے بھی جو اب اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو لوگ ہیں ان کو بھاگنا پھرتا ہے ایک این او سی کہیں سے کدھر پرمیشن کدھر سے, تو سارا کچھ ہم ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے نیچے لے آئیں گے. تو سارا پرمیشنز, فیسیلیٹیشن, سب کچھ ایک اتھارٹی کے نیچے آ جائے گی. میں اس کو سب کو اوورسی کروں گا اور مانیٹر کروں گا, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں. تو کیونکہ میں اوپر بیٹھوں گا, میری کوشش ہوگی کہ میں اس اتھارٹی کے ساتھ مل کے کسی قسم کی جو بھی پرابلمز آتے ہیں انویسٹرز کے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے میں, انشاءاللہ وہ سارے ہم وہ دور کریں گے. اس میں اور یہ جو اتھارٹی ہے یہ 90 دن میں, ہم اب سے 90 دن میں یہ اتھارٹی سیٹ اپ کریں گے. اس سے پہلے ہماری ایک 17 ممبر کی ٹاسک فورس بن رہی ہے. وہ ٹاسک فورس اب سے لے کے جب تک اتھارٹی نہیں بنتی وہ اس سارا یہ اوورسی کرے گی ہمارا یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. تیسری چیز, ایک لینڈ بینک, ایک ہم پورا لینڈ بینک اب پورا اس کو رجسٹر کر رہے ہیں. لینڈ بینک کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی زمینیں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہاؤسنگ منسٹری ہے اس کے نیچے زمینیں ہیں, پروونشل گورنمنٹس کے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہیں, یہ ساروں کو ہم پہلے ایک ڈیٹا میں رکھیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ کدھر پاکستان میں کدھر زمینیں اویلیبل ہیں, تاکہ ہم یہ شروع کر سکیں اپنا. کیونکہ اس میں جو ایکوٹی ہوگی جو گورنمنٹ کا آئے گی, جو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی وہ زمین دے گی, باقی سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر کرے گا. اس میں لوکل باڈیز کو بھی ہم اپروچ کر رہے ہیں, اس میں پروونشل گورنمنٹس کو بھی اپروچ کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جتنی بھی پاکستان میں کچی آبادیاں ہیں ان کو ہم سب کو اب ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. یہ کچی آبادیاں یہ اب یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے اندر تقریباً 40% کراچی کی جو زمین ہے وہ کچی آبادی کے نیچے ہے. اسلام آباد کے میں سب سے قیمتی زمینیں اس وقت کچی آبادیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کچی آبادیوں کے لیے کیا کرنا ہے, تو ساری گورنمنٹس اس کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ نہ وہاں کوئی چیز کام کرتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اونرشپ رائٹس ہیں, اور وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچی آبادیوں کو پہلے لوکیٹ کریں گے, اور ان کے یہاں ماڈلز ہیں, ترکی سے بھی ہم نے دیکھے ہیں, انڈیا نے بھی یہ کچی آبادیوں کو نارملائز کرنے کے لیے اور ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ادھر بھی ماڈلز ہیں. ادھر سے ہم نے سیکھ کے ہم انشاءاللہ وہ کچی آبادیوں میں شہروں کے اندر اوپر سیدھا لے کے جائیں گے, یعنی ورٹیکل بلڈنگ کریں گے, تاکہ اور اسی ایریا کے اندر ان ماڈلز کے تحت یہ کچی آبادیوں کو ہٹا کے اور ان لوگوں کو رائٹس دیں گے, ان کو باقاعدہ پراپرٹی رائٹس ہوں گے, اور وہ وہاں صحیح جگہ پہ ساری فیسلٹیز کے ساتھ رہ سکیں گے. پھر جو ابھی سے ہم کام کرنا شروع کرنے لگے ہیں, ہم نے رجسٹر کرنا ہے, ہم نے ڈیمانڈ پتہ چلوانی ہے کہ کدھر سے کتنی ڈیمانڈ ہے گھروں کے لیے. اس کے لیے ہم ابھی سارے پاکستان میں نئی رجسٹریشن شروع کر رہے ہیں. ہم نے 7 پاکستان کی ڈسٹرکٹس میں پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. یہ نادرا کے ساتھ مل کے اگلے 60 دنوں تک 7 ڈسٹرکٹس میں ایک پائلٹ پروجیکٹ چلے گا جدھر رجسٹریشن ہوگی. لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ گھر لینا چاہتے ہیں, کتنی ان کی کیپیسٹی ہے, کیا ان کی انکم ہے. تو یہ سارا ڈیٹا بیس پہلے یہ ڈیولپ کریں گے. پاکستان میں یہ یاد رکھنا کہ یہ ہماری سکیمز اس لیے فیل ہوئی ہیں گھر بنانے کی. پرائم منسٹر جنیجو کی ایک سکیم تھی 80s کے اندر, وہ فیل ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گھر بنا دیے اور پھر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ان گھروں میں آ کے رہے. اس باری جو ہم کریں گے, پہلے ہم لوگوں سے ڈیمانڈ لیں گے, پتہ چلائیں گے کہ کون سے لوگ کتنے پیسے کدھر رہنا چاہتے ہیں, ان کے پاس انکم کتنی ہے, کتنی وہ مہینے کا دے سکتے ہیں مورگیج, اور اس کے بعد پھر یہ کنسٹرکشن شروع کریں گے.
تو اس کے لیے رجسٹریشن بہت ضروری ہے. انشاءاللہ 60 دنوں میں یہ رجسٹریشن ختم ہوگی. اندازہ ہمیں ہوگا کہ کس قسم کی ڈیمانڈ ان 7 ڈسٹرکٹس میں پاکستان میں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے. یہ ان دو ایسپیکٹس کی وجہ سے, ان 2 وجوہات کی وجہ سے آج تک پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف نہیں کر سکی. 2 وجہ ہیں. سب سے پہلے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فائنینسنگ کا ماڈل ہی نہیں تھا. ہمارے پاس فائنینسنگ کا ماڈل ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ مارگیج کو فائنانس کیسے کرنا ہے. بینکس مارگیج دیتے ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک ماڈل تیار کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اور یہ ایک نیشنل فائنینشیل ریگولیٹری باڈی بنے گی جس کا کام ہی یہ ہوگا کہ جو بھی رکاوٹیں اس فائنینسنگ کے اندر گھروں کی فائنینسنگ میں آتی ہیں, اس کا صرف کام ہی یہ ہوگا کہ وہ یہ رکاوٹیں دور کرے. یہ نیشنل فائنینشیل ریگولیٹری باڈی 60 دنوں کے اندر سیٹ اپ ہو جائے گی, اور یہ ابھی سے ہی ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ابھی کام شروع ہو چکا ہے. دوسرا جو اتنا ہی مشکل مسئلہ ہے وہ ہے لیگل فریم ورک. کوئی لیگل فریم ورک ہی نہیں ہے. لوگوں کو اگر لوگ ڈرتے ہیں انویسٹ کرتے ہوئے پراپرٹی میں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر پراپرٹی کا کیس چلا جاتا ہے تو 10 سال وہ پراپرٹی کا کیس چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے انویسٹر آتا ہی نہیں ہے پراپرٹی کے اندر اور یہ ہاؤسنگ کے اندر. تو اس کے لیے ہم اب یہ ہماری لا منسٹری اس کے ساتھ پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کے اندر فورک کلوجر لاز, ایوکشن لاز, اس کے اوپر پوری تیاری کرے گی, اور یہ بھی ہماری ڈرافٹ 60 دنوں کے اندر آ جائے گی, جو کہ ہم فیصلہ کریں گے. جو ہم یہ جو رکاوٹیں ہیں, لیگل رکاوٹیں ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے میں, یہ بھی دور کریں گے. تو یہ یاد رکھیں گے سب کچھ, یہ جو ہماری اوور آل آرچنگ جو نیشنل نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, اس کے نیچے یہ سارا کچھ, یہ سب کچھ مانیٹر کرے گی. جو ہمارا پہلا پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ شروع کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کی ایک ہاؤسنگ اسکیم کل سے شروع ہو رہی ہے. کل سے ان کی ڈیمانڈ لی جا رہی ہے کہ ان کے کتنے لوگ, وہی جو کہ کتنے وہ لوگ پیسے دے سکتے ہیں جو امپلائیز ہیں, کدھر وہ گھر چاہتے ہیں. وہ کل سے یہ شروع کر رہے ہیں ان کی رجسٹریشن, اور وہ امیجیٹلی کل سے یہ سب سے پہلے جو ہماری اسکیم شروع ہوگی وہ یہ ہوگی فیڈرل امپلائیز کی ہاؤسنگ کالونی. اور یہ ہم جو میں نے پنجاب کے ہاؤسنگ منسٹر کو بھی بلایا ہوا ہے, اور یہ اسی طرح سائملٹینیسلی یہ بھی اب پنجاب کی ہاؤسنگ کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ادھر زمین اویلیبل ہے, یہ اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ ادھر یہ اسی طرح ڈیمانڈ لے کے لوگوں کی یہ ادھر ہاؤسنگ اسکیم شروع کرنے لگے. یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. ہماری جو ہماری اکنامک پالیسی ہے, جو کہ ملک میں خوشحالی پیدا کرنا, روزگار دینا, لوگوں کو اٹھانا, یہ سب سے ہمارا کارنر سٹون ہے اس کا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اب سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. ابھی جب سے ہماری گورنمنٹ آئی تب سے ہم نے کام شروع کیا ہے, اور اب انشاءاللہ کل سے ہمارا یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ شروع ہو جائے گی. اور یہ جو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو غریبوں کو گھر ملیں گے, دوسری نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساری پاکستان کی ریلیٹڈ انڈسٹریز اور پاکستان کی گروتھ ریٹ بڑھے گی. میں آخر میں یہ پھر اپنے قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قوم کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایسے وقت ہمارے سے اور قوموں کے ہمارے سے بہت برے وقت آئے ہوئے ہیں. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ قوموں میں جب ایک قوم اپنے ملک کو صحیح نہیں چلاتی, گورننس نہیں کرتی, کرپشن نہیں روکتی, منی لانڈرنگ نہیں روکتی, تو اس کو پھر ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک وہ کریکٹ کرتی ہے سارا سسٹم, جب تک وہ اصلاحات کرتی ہے. اور جو بھی آج ہم اصلاحات کر رہے ہیں اس کا آپ کو انشاءاللہ
3 مہینے 6 مہینے کے بعد افیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ موجودہ ایک پیریڈ مشکل گزرتا ہے، اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ملک میں طاقت ہے، یہ امیر ملک ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان، اور یہ اس ملک میں اتنی چیزیں ہیں. ہم اس ملک کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز ہیں. انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ان سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور صرف اس وقت اگر جو اتنا بڑا کرائسس بنایا ہوا ہے، یہ 10 سے 12 ارب ڈالر ہے. یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے 6 مہینے کے بعد کہ یہ جو ہم پورا وقت جب نکل جائیں گے، آپ یہ پیچھے دیکھ کے کہیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی کرائسس ہی نہیں تھا. قوموں کو اس سے بڑے کرائسس آتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری ہاؤسنگ ہے، یہ ہمارا یہ جو ہمارا مین مینیفیسٹو کا حصہ تھا. انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ ہماری کل سے شروع ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم میں ملک میں خوشحالی آئے گی. انہوں نے اصلاحات کے نتائج 6 ماہ میں دینے کے لیے بات کی اور کہا کہ لوگ اطمینان رکھیں، مجھ پر اعتماد کریں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. 30 ارب روپے کی ترسیلات زر پاکستان میں ہر سال آتی ہیں. قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے قرضہ چاہیے.